یہ کمبخت سمجھتا تھا کہ میں ایسی باتیں کروں گا تو اسلام کمزور ہو جائے گا، قرآن کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا، قرآن کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ جائے اس کمبخت کو کوئی بتائے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا۔ ان میں شعلہ کے مانند بھڑکتے بھی ہیں اور رات کی طرح کڑکتے بھی ہیں، ان میں پکار اور للکار دو رہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا خطیب باکمال مقرر ذیشان قاضی شرک و بدعت حضرت مولانا سلمان مظاہری لکھن پور گوریاوی یو پی خطیب ہند ایوارڈ یافتہ حضرت والا سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیانات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه، رواه أبو داود۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بھائی اس کی آواز بڑھا دیجیے، آواز بہت کم ہے، میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آ رہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔
اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، اگر ہمارے قلوب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے سینے امام الانبیاء کے عشق سے پر ہو، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہو۔ اسی کو اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال کا اعلان ہے قرآن کریم کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے آدمیوں، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، اے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنے والوں، اگر تم اللہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اس کے محبوب کی اتباع کرو، اس کے رسول کا کہنا مانو، وہ نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کے اولین داعی حافظ و قاری محمد وسیم صاحب، اللہ رب العالمین علم میں عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کل پھر اڑیسہ پہنچنا ہے صبح۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑی دیر محبت کے ساتھ جو باتیں اللہ رب العالمین زبان سے نکلوا دیں وہ سن لیں۔ ایک اور گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو ادھر روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ آ کر کے ذرا محفل میں بیٹھ جائیں، اچھا نہیں لگتا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے ہم نے مجلس سجائی ہے، ہم نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اتنا اچھا بہترین ہم نے پنڈال لگا لیا، دور دور سے ہم نے علماء کرام کو بلایا، ہم نے شعراء اعظام کو بلایا، اور اب ہم اگر ان کی باتوں کو نہ سنیں تو اب بتاؤ بھائی ہمارا جلسہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ہم کیسے عاشق ہیں نبی کے؟ یہ تو نبی کے عشق کی خلاف ورزی ہے۔ اب بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سننا یہ ادب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ادب کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجلس سجائی گئی، جلسہ سیرت النبی، جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ دستار بندی۔ ابھی دیکھو 9 بچوں کے سروں پر اللہ رب العالمین کا جنہوں نے کلام اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ آج سے یہ بچے فقط بچے نہیں رہے، آج سے یہ ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن اپنی جگہ ہوگا، لیکن آج کے بعد ان کو ایک لقب دے دیا گیا جس لقب سے بڑا دنیا میں کوئی لقب نہیں ہے۔ آج سے یہ حافظ قرآن ہو گئے، آج سے ان کو حافظ جی کے نام سے یاد کیا جائے گا، آج سے ان کے والدین کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ فلاں حافظ کے والد ہیں، یہ فلاں حافظ کے والد ہیں، یہ فلاں حافظ کے والد ہیں۔ یہ دنیا میں جیسے چمکتے ہیں میدان محشر میں بھی چمکیں گے۔ دنیا کفر چاہتا ہے قرآن مٹا دیا جائے، دنیا کفر چاہتا ہے اسلام مٹا دیا جائے، دنیا کفر چاہتا ہے کہ پورے طور پر ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن جاؤ آج ان کو جا کر کے کوئی بتاؤ کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی حفاظت کرنے کے لیے 9 سپاہیوں کو تیار کر دیا ہے۔ مدرسہ عربیہ مخدومیہ عربیہ سے پورے طور پر 9 بچوں کو رب ذوالجلال نے اسلام کا سپاہی بنا کر قرآن کا سپاہی بنا کر کے تیار کر دیا ہے۔ ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے جس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہیں، ان بچوں کو زبانی قرآن یاد ہے، ان بچوں کو زبر زیر پیش کی غلطی نہیں۔ یہ دنیا کی مبارک ترین ہستیاں ہیں، بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ، کتنا پورے طور پر اس باپ کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے جو اپنے بیٹے کے پیچھے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس باپ کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے
اس وقت ہمارے دل میں بھی آتا ہے کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہوتا، کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہوتا، اس کی زبان ہوتی، اللہ کا قرآن ہوتا، پیچھے میں مقتدی بن کر کے سن رہا ہوتا۔ ہر باپ کے دل میں تمنا ہوتی۔ آج ان کے والدین بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہاں ہاں، تمام کے تمام علاقے والے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علامہ منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد صرف قرآن یاد کرنے والا نہیں، اس سے مراد صرف قرآن یاد کروانے والا نہیں، ان مدرسوں میں خرچ کرنے والے بھی سب سے اچھے ہیں، ان مدرسوں میں چندہ دینے والے بھی اچھے ہیں، ان بچوں کی خدمت کرنے والے بھی اچھے ہیں، ان کی کفالت کرنے والے بھی اچھے ہیں، اور ان کی ضروریات کا تمام انتظام کرنے والے دنیا کے سب سے حسین ترین اور خوش نصیب انسان بن جایا کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، there is 1019 religion in all world، دنیا میں تقریباً 1019 مذاہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی دھرتی کے اوپر پورے طور پر تمام کے تمام مذاہب موجود ہیں۔ کسی بھی مذہبی اسکالر کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کو اپنی مذہبی کتاب زبانی یاد نہیں ملے گی۔ آپ ہندو بھائیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کو رامائن زبانی یاد نہیں ہے، بھگوت پران زبانی یاد نہیں ہے، بھوشیہ پران زبانی یاد نہیں ہے، کلکی پران زبانی یاد نہیں ہے، رگ وید زبانی یاد نہیں ہے، یجروید زبانی یاد نہیں ہے، شام وید زبانی یاد نہیں ہے، اتھر وید زبانی یاد نہیں ہے۔ وردمان مہاویر کو ماننے والے، ان کی مذہبی کتاب کا نام تھاڑ اور روپانک ہے، ان کو زبانی کتاب وہ یاد نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مذہب کو ماننے والے پادریوں کو، ان کے پنڈتوں کو زبانی کتاب یاد نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو زبانی یاد کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ اپنے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کریم کے 3,21,180 حروف کو سجا لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر پورے طور پر 39,582 زبر کو رکھ لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر پورے طور پر 38,572 زیر یاد کر لیتا ہے، 8,804 پیش یاد کر لیتا ہے، 48,992 مقام پر جو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر الف کا استعمال فرمایا ہے، اس ایک ایک الف کو یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی اور صداقت کی بیان دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر۔ رہتی دنیا تک قرآن کریم مٹایا نہیں جا سکتا۔ کوئی اٹھتا ہے قرآن اس کو، ابھی ایک کمبخت پچھلے سال آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتا تھا 26 آیتوں کو حذف کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے قرآن کریم سے۔ میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں جیتیندر نارائن تیاگی کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ وسیم رضوی نہیں رہا، وہ قرآن کو مٹانے چلا تھا، قرآن نے اسے اسلام سے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ قرآن نہیں مٹ سکتا۔ وہ سمجھتا تھا ایسی باتیں کر کے، حکومت کے تلوے چاٹ کر کے، ہم حکومت کی پالیسی کو اختیار کر کے باقاعدہ ہم ان میں ہیرو بن جائیں گے۔ دیکھو آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ابھی اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں پورے طور پر اللہ کے عذاب کو خود اپنی زبانی بتا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم سے بغاوت کرنے والوں کا انجام۔ یہ کمبخت سمجھتا تھا کہ میں ایسی باتیں کروں گا تو اسلام کمزور ہو جائے گا، قرآن کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا، قرآن کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ جائے اس کمبخت کو کوئی بتائے تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا۔ تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تیری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے۔
مسلمانوں اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، اس قرآن کریم کی ارے صحابہ کرام اس قرآن کریم کو سینوں سے لگائے پھرتے تھے جیسے آج یہ بچے لگائے ہیں، اور کیا کرتے تھے؟ ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میرے نبی کی زبان نبوت میں فرمایا تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، لوگوں یہ اللہ کا قرآن برکت والا ہے، اس کو پڑھ کر کے تم برکتیں حاصل کیا کرو۔ ہاں ان قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی عظمت کو آپ اپنے دل میں بٹھائیں، آپ ذرا اپنے دل سے سوچیں، آپ ان مدرسوں میں بیٹھنے والے، ان ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن یاد کرنے والے، ان کی عظمتوں کا آپ کیا اندازہ لگا پائیں گے؟ کوئی قرآن یاد کرنا آسان ہے؟ آج ان کے والد کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہوگا، آج ان کی والدہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہوگا، آج ان کے بھائی پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، آج ان کی بہنوں کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو ہوں گے کہ آج میرا بھیا حافظ قرآن ہو گیا، آج میرا بھائی حافظ قرآن ہو گیا، آج میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، آج ہمارا رشتہ دار حافظ قرآن ہو گیا، آج میرا بھانجا حافظ قرآن ہو گیا، آج میرا بھتیجا حافظ قرآن ہو گیا۔ کبھی تم نے سوچا ہے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں؟ تم تو رات میں پڑے سویا کرتے ہو، یہ بیچارے راتوں میں جاگ کر کے اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان سے جا کر کے مدرسوں میں پوچھیں، آپ تو رات میں میٹھی نیند سو جایا کرتے ہیں، رات کے 2 بجے ہوتے ہیں، 3 بجے ہوتے ہیں، 4 بجے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے نہیں یاد ہوتا ہے، بڑی مشکلوں سے یاد ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان بچوں سے پوچھو، ان کو مدرسوں میں ٹھیک سے دال بھی نصیب نہیں ہوتی، ان کو ٹھیک سے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، تم ان کی عظمت کا اندازہ کیا لگا پاؤ گے؟ تم ان کی عظمتوں کو کیوں بھول گئے؟ تم ان کو پورے طور پر ان کی تمام یہ باتوں کو کیوں بھول گئے؟ تم اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہو، تم سویا کرتے ہو، یہ جاگا کرتے ہیں، تم کور میں کھایا کرتے ہو، یہ سوکھی روٹیاں کھایا کرتے ہیں، تم گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتے ہو، یہ بیچارے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پانی میں بھگا کر کے کھایا کرتے ہیں، اوپر سے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ لوگوں اس قرآن کی عظمت کو سیکھو، اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیکھو۔ اگر آج یہ تھوڑا بہت دین نظر آ رہا ہے، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے، یہ حافظ قرآن کی برکت ہے، یہ ان اساتذہ کی برکت ہے۔ ایک دن آئے گا جب رب اس دھرتی سے قرآن کے اوراق کو اٹھا لے گا۔ اے لوگوں وہ وقت آنے سے پہلے تم ان مدارس کی حفاظت کرو، ان مساجد کی حفاظت کرو، ان مساجد کی حفاظت کرو، ان مدارس کی حفاظت کرو۔ تم مسجدوں کو خوب سجایا کرتے ہو، مدرسوں کی طرف دیکھا نہیں کرتے۔ ارے مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر مسجد کے ممبر سے وہ تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان مدرسوں میں یہ مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں ان مدارس کی عظمت کو سوچو، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس اسلام کے پلر ہیں، یہ مدارس اسلام کے کھمبے ہیں۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا سمجھ لیجئے دین کو منہدم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، پڑھیے تاریخ دمشق، پڑھیے تاریخ ابن ہشام، پڑھیے تاریخ جرجان، پڑھیے تاریخ ابن عساکر، پڑھیے تاریخ ابن سعد، طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے آج سے 1211 سال پہلے لکھا، رسول عربی جب مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد نبوی کی بنیاد بعد میں ڈالی ہے۔ صفہ کا مدرسہ پہلے بنایا ہے، صفہ کا مدرسہ پہلے بنایا ہے۔ لوگوں مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول جانتے تھے، اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ جب تک ہم ان مسلمانوں کو دین سکھائیں گے نہیں، یہ مسجد میں پورے طور پر دین کیسے بیان کریں گے؟ اے لوگوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو، اے لوگوں
اپنے آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی جو پہلی آیت کریمہ اپنے محبوب خاص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آج سے ایک ہزار پورے طور پر 1493 سال پہلے مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہرا نامی پہاڑی جس کی اونچائی 850 فٹ ہے، اس پہاڑی کے اوپر جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تھی، اس پہلی آیت میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، روزے کا طریقہ نہیں بتایا، صدقہ خیرات کا طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا، حج کا طریقہ نہیں بتایا، سب سے پہلا لفظ یہ نازل فرمایا تھا، اقرا اقرا اقرا، اے لوگو پڑھو پڑھو پڑھو، جانکاری حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو۔ ہاں ہاں، جس قوم کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا وہی قوم آج تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہی۔ اب دیکھیں تو صحیح، خوب یاد رکھنا، کسی بھی قوم، کوئی بھی قوم اس وقت تک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیمی میدان میں آگے نہ آ جائے، جب تک وہ تعلیمی میدان میں آگے نہ آئے۔ آپ علم کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ آج دیکھیے ان بچوں کے سروں پر سجی ہوئی دستار دیکھیے، اور اپنے اندر بھی اپنے دل کو بھی جھنجھوڑیے اور کوشش کیجئے کاش ہمارا بھی ایک بیٹا حافظ قرآن ہو جائے۔ کرو ارادہ، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ کرو ارادہ، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کریں گے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں مدرسے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جس کی طرف عوام بالکل بے فکر ہے، دنیا کفر یکجا ہو چکا ہے۔ ابھی اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، دنیا کے بڑے بڑے پادری، دنیا کے بڑے بڑے کوالیفائیڈ اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے۔ اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان یہ تھا، اسلام کو کمزور کیسے کیا جائے، اسلام کو کمزور کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کیسے کیا جائے۔ متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دو، عوام کا تعلق علماء سے توڑ دو، بس اپنے آپ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ جب اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجے گے نہیں، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ جب کوئی اللہ کا قرآن پڑھے گا نہیں، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ جب کوئی اپنے آپ کو اسلام کے قریب کرے گا نہیں، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اے لوگوں، آپ اس چال کو سمجھیے اور اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجیے۔ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسے رسول اللہ کا گھر۔ ہاں ہاں، مسجد اور مدرسے میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہم نے فرق کر رکھا ہے۔ آپ ابھی دیکھو رمضان آ رہا ہے، یہ بچے ابھی جب محراب مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کا قرآن سنائیں گے، اللہ کا قرآن سنائیں گے، ان کے گھر والوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارا بھی دل کرتا ہے کاش اس مصلی پر ہمارا بیٹا ہو۔ آپ کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کریں۔ اللہ رب العالمین تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ہماری نیت اگر درست ہے، حافظ قرآن، اور میں تمام اپنے حافظ بھائیوں سے کہوں گا کہ آج کے بعد، آج تک پورے طور پر آپ عبداللہ ہوں گے، عبد الرحمن ہوں گے، لیکن آج کے بعد آپ کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا حافظ قرآن کا۔ اب آپ سے غلطی سے بھی غلطی نہ ہو۔ آج سے پہلے اگر آپ کوئی غلطی کرتے، آپ کا نام لے کر کے آپ کو برا بھلا کہا جاتا،
کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، لیکن آج کے بعد اگر غلطی سے بھی غلطی ہو گئی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عبداللہ نے غلط کام کیا، بلکہ کہیں گے حافظ جی نے غلط کام کیا، حافظ قرآن نے غلط کام کیا۔ اے لوگو، آج کے بعد تمہارے سامنے جو لفظ حافظ جڑ گیا ہے یہ تمہاری عظمتوں کو بتا رہا ہے، اس وجہ سے کوئی غلطی سے بھی غلطی نہ کرنا، یہ اس عاجز کی نصیحت ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارے والدین کا سر پورے طور پر شرم سے نیچا ہو۔ کوئی کام ایسا مت کرنا کہ تمہارے مدرسے کا سر نیچا۔ ہاں ہمیشہ جہاں اپنا نام اونچا کرنا، وہیں اپنے مدرسے کا نام، اپنے اساتذہ کا نام۔ جب میں مظاہر العلوم سے جب نکلا ہوں فارغ ہو کر کے، حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن سے میں نے بخاری پڑھی، حضرت اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ ہاں آخر میں حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم تمام طالب علم جب ٹرین میں بیٹھنے لگے تو حضرت نے اپنی سفید داڑھی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے بیٹے اس سفید داڑھی کی لاز رکھ لینا، مدرسے کی لاز رکھ لینا، اس بوڑھے کی لاز رکھ لینا، غلطی سے کوئی غلطی ایسی نہ کرنا کہ کوئی کہے شیخ یونس کا شاگرد غلط کام کر رہا ہے۔ مظاہر العلوم سے پڑھا ہوا، دارالعلوم سے پڑھا ہوا، شاہی مراد آباد سے پڑھا ہوا، فیضان القرآن سے پڑھا ہوا، یہ پورے طور پر غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آج کے بعد تم کوئی غلط کام نہ کرنا، یہ اس عاجز کی دعا، یہ اس عاجز کی اپیل ہے۔ یہ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے آخری جملے تھے۔ اے لوگو، یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حافظ قرآن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عالم دین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مدرسے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مسجدیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رب کا اعلان یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرے گا، جو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرے گا، میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک بچہ حافظ ہو گیا، اگر پورے طور پر اللہ کا تم نے شکر ادا کیا، اساتذہ کی خدمت کی، مدارس کی خدمت کی، مساجد کی خدمت کی، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دے گا۔ ہاں اور اگر آپ نے ناقدری کی تو میرا رب فرماتا ہے ہاں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے ان نعمتوں کو جھٹلایا اور تم نے ان کا انکار کیا، رب کا شکر ادا نہ کیا، تو میں تم سے نعمتوں کو چھین لوں گا۔ پھر ایسوں کو یہ نعمتیں دوں گا جو اس کی قدر کریں گے۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں بھی حافظ قرآن ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں بھی عالم دین ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں بھی قاری قرآن ہو، تو ان حفاظ کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو، ان قاریوں کی قدر کرو۔ رب ذوالجلال آپ کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اور اگر ہم نے ان کی ناقدری کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں پر کفر کے دو معنی، امام آلوسی رحمت اللہ علیہ نے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی انکار کرنے کا، دوسرے شکریہ ادا نہ کرنے کا۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب مدارس کی طرف ذرا رخ کو موڑیں۔ آپ دیکھیں ملک ہندوستان کس موڑ پر جا رہا ہے۔ وقت کی باطل طاقتیں باطل منصوبے بنا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے ان علماء کو ختم کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے اللہ کا قرآن مٹ جائے، کسی بھی طریقے سے اسلام کی ترقی رک جائے۔ لیکن عزیزوں، نہ اسلام مٹنے والا ہے، نہ مسلمان مٹنے والا ہے، نہ قرآن مٹنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے مدارس کی حفاظت کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنے مساجد کی حفاظت کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان حفاظ کی حفاظت کریں، آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، جب سے
बचपन से लेकर के आज तक मैं देखता चला आ रहा हूँ, जितने इदारे हैं ये सारे के सारे इदारे किसी सरकार के रहमो करम पर नहीं बल्कि मुसलमानों के ताउन से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से चल रहे हैं। जितने भी इदारों को आप उठा करके देख लीजिए, चाहे जिसको आप देख लीजिए, सारे इदारे, और जो कुछ हम खर्च करते हैं इन मदरसों के ऊपर, जो कुछ खर्च करते हैं इन तलबा के ऊपर, जो कुछ खर्च करते हैं इन असातिज़ा के ऊपर, ये हमारा ज़ाया नहीं होता, ये हमारा ज़ाया नहीं होता, ये सब अल्लाह के ख़ज़ाने में महफूज हो जाता है। ये सारा का सारा अल्लाह के ख़ज़ाने में महफूज है, मौजूद है, और ये सब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मैदान महशर में अता फरमाएगा। दुनिया ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी हम सब दुनिया से जाने वाले हैं। अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो, कुरान करीम की हिफाजत करो। कुरान करीम की हिफाजत कैसे होगी? इन्हीं मदरसों के जरिए, इन्हीं मदारिस के जरिए, इन्हीं मकातिब के जरिए, इन्हीं खानकाहों के जरिए हम पूरे तौर पर इनकी हिफाजत करें। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उलमा से अपने राब्ते को मजबूत करें, उलमा से अपने राब्ते को मजबूत करें। हाँ, वरना वो वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नेमतें हमसे छीन लेगा। आपने नाम सुना होगा बर्मा का। अभी 1-2 साल पहले क्या हुआ बर्मा के अंदर? वहां एक कौम को रब्बे दुल जलाल ने पैदा किया। आपको पता है मुफक्किर इस्लाम अल्लामा अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज से 30 साल पहले बर्मा के अंदर गए, बर्मा का दौरा किया, वहां जाकर के देखा कि वहां के मुसलमान उलमा का साथ नहीं दे रहे हैं, वहां के मुसलमान उलमा के करीब नहीं आ रहे हैं, वहां के मुसलमान उलमा से दूर भागे चले जा रहे हैं, वहां के मुसलमान हाफिजों को गालियां दे रहे हैं, आलिमों को गालियां दे रहे हैं, मदरसों की तरफ नहीं देख रहे हैं, मस्जिदों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम ने 30 साल पहले ऐलान किया था, आए बर्मी मुसलमानों, हाँ, तुम उलमा को गालियां देते हो, उलमा से दूर भागते हो, मदरसों की फिक्र नहीं करते, मस्जिदों की फिक्र नहीं करते। मेरी आंख देख रही है, अनकरीब रब तुम पर जालिम कुत्तों को मुसल्लत करने वाला है। मुफक्किर इस्लाम तो कह के चला गया, 30 साल के बाद दुनिया ने देखा रब ने एक बुद्धिस्ट कौम को पैदा किया जिसने बर्मी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। हाँ, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें हड़प कर ली गई, उनके बच्चों को यतीम बना दिया गया, उनकी बीवियों को बेवा बना दिया गया, उनकी बीवियों को का दुपट्टा सरों से उछाला गया। हाँ, बर्मी मुसलमान आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हाँ, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ ने मुल्क शाम में जाकर के पनाह ली, कुछ ने पूरे तौर पर लीबिया और सीरिया का रुख किया, कुछ पूरे तौर पर दूसरे ममालिक की तरफ चले गए। आज वो कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं है। ऐ लोगों, कहीं वही अज़ाब अल्लाह का हम पर ना आ जाए, आप पर ना आ जाए। क्यों? जो रब वहाँ ये हालात पैदा कर सकता है, वही रब यहाँ भी हालात पैदा कर सकता है। ऐ लोगों, बर्मी मुसलमानों के अंजाम से सबक सीखो, मदरसों की हिफाजत करो, मदरसों की किफालत करो, गरीबों की किफालत करो, जरूरतमंदों की मदद करो। हाँ, हज करना अलग सवाब है, नमाज पढ़ना अलग सवाब है, रोजा रखना अलग सवाब है, लेकिन जरूरत के वक्त जरूरतमंद की मदद करना ये हज बैतुल्लाह से ज्यादा सवाब रखता है, ये हज से ज्यादा सवाब का काम हुआ करता है। मेरे नबी ने फरमाया, आए लोगों, तुम 3 काम करके आओ, जन्नत की चाबी मुझसे ले लो। सबसे पहला काम रिफ्कुन बिद्दईफ, आए लोगों, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो। ये इस्लाम की तालीम है, ये कुरान की तालीम है, ये अहले ईमान का ऐलान है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। रिफ्कुन बिद्दईफ, आए लोगों, जरूरतमंदों की मदद करो। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई मदरसे का खादिम आ जाए, कोई मस्जिद का मुतवल्ली आ जाए, तो ये मत देखो ये किस फिरके से ताल्लुक रखता है।
اگر ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو. یہ میرے رب نے فرمایا. اے لوگو، غریبوں کی مدد کرنے والا، ضرورت مندوں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی خبر گیری کرنے والا، یہ اللہ کا مقرب ہو جایا کرتا ہے. ان مدرسوں میں یہ معصوم بچے پڑھتے ہیں. ان بچوں کو برا بھلا نہ کہا کرو. ہاں ان کو پورے طور پر ان کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کر ان کی حفاظت کیا کرو، ان کی فکر کیا کرو. ہاں اور ان کی خدمت کیا کرو. یہ کتنے خوش نصیب ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، اے لوگو، رب ہر انسان کو کام پر لگا دیتا ہے. کسی سے فرماتا ہے جاؤ تم دکان چلاؤ، کسی سے کہتا ہے تم کھیتی باڑی کرو، کسی سے کہتا ہے تم کارخانوں میں جاؤ، کسی سے کہتا ہے تم فلاں کام کرو. یہ اللہ کے کتنے اچھے بندے ہیں، یہ اللہ کے کتنے محبوب بندے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو، تیری زبان ہو میرا قرآن ہو، تیری آنکھیں ہو دیکھتی چلی جائیں، تیرا زبان ہو تلاوت کرتی چلی جائے. اے میرے بندو، تم تلاوت کرتے رہو اور اپنے درجوں کو بلند کرواتے رہو. اے لوگو، ان کی مدد کیا کرو، ان کی خبر گیری کیا کرو. ہاں یہ حفاظ 10 ایسے آدمیوں کو، مشکاہ شریف کی روایت ہے، 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ہاں جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہوگا. اور ایک روایت آتی ہے 50 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ایک روایت آتی ہے جس کسی شخص نے ان طالب علموں کے لیے کچھ بھی وقف کیا ہوگا، مثلا کوئی کتاب خرید کے دے دی، ان کو کپڑا خرید کے دے دیا، ان کو ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، ان کے رہنے کا انتظام کر دیا، یہ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں جنت الفردوس میں داخلہ دلوائیں گے. اے لوگوں، یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں، ان کی مدد کیا کرو. رفقن بالضعیف، ضرورت مندوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو. میرا رب فرماتا ہے اے لوگوں آؤ قرآن کے قریب آؤ، اے لوگوں آؤ اسلام کے قریب آؤ، مدرسوں کی خدمت کرو، مدارس کی خدمت کرو. رفقن بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین. اور میرے نبی نے فرمایا دوسرا کام تم یہ کرو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج والدین کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا. اے لوگو، میرا نبی فرماتا ہے رفقن بالضعیف، سب سے پہلے تو تم ضرورت مندوں کی مدد کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا وشفقۃ علی الوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب تیسرا کام میرے نبی نے فرمایا وإحسان الی المملوک، تم اللہ کی مخلوق کے اوپر پورے طور پر احسان کیا کرو. تمام کے تمام ہر ایک انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، کسی کو رسوا نہ کیا کرو، کسی کو گالی نہ دیا کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے. اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں